ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا 40 دعاؤں کی سیریز کی آج 27ویں دعا ہے۔ بہت عظیم دعا ہے یہ دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت جامع دعا ہے، جس میں انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو، تمام مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان مبارک دعاؤں کا حصہ ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کی۔ پہلے انہوں نے نماز کی پابندی کی، اولاد کی اصلاح کی اور دعا کی قبولیت مانگی، پھر آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت 29 میں فرمایا ہے کہ ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح اور مغفرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مجھ سے اپنے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرو، میں بہت معاف کرنے والا رحیم و کریم ہوں۔ اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعا کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے، اس طرح دعا کرا کرو: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمام مومنوں کے لیے دعا۔ یہ اسلام کی وسعت اور اخوت کی تعلیم ہے کہ مومن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں قیامت کے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی اس دن اللہ کی مغفرت سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت والدین کے لیے دعا کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دعا بندے کی حسن اخلاق کی علامت ہے کہ وہ اپنی مغفرت کے ساتھ دوسروں کی مغفرت بھی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا میں سکھاتی ہے کہ مومن کی نگاہ صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ پوری امت کی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے والدین اور تمام مومن مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ، آمین۔ مومن کے لیے دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہو جائے۔ حوالہ صحیح مسلم۔ استغفار کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دلاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد۔ علماء کرام کے مطابق اس دعا کے اہم فوائد یہ ہیں: اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے، والدین کے لیے بہترین قرآنی دعا ہے، تمام مومنوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار ہے، قیامت کے دن کی کامیابی کی دعا ہے، امت مسلمہ سے محبت اور اخوت کا درس دیتی ہے۔ اس دعا سے حاصل ہونے والے اسباق: ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نیک اولاد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن کی تیاری دنیا کی سب سے اہم تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق دے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔